وبصدق قيادته على شره ثم نشهد أن لا أمرا وحكما وعدلا بتقدس الجبروت في الملك والملكوت ثم نشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول علما وحكما وصدقا وقيادا رحمة ورأفة محمود المقام عند الله أحمد الأنبياء والمرسلين محبوب رب العالمين سلاما وسلاما على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء. اللهم صل على اسم محمد في الأجسام. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. تمام حضرات محبت اور ذوق اور عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف آواز سے بلند مل کر پڑھے. اس کو کچھ اوپر کچھ نیچے ہے کچھ اوپر کر کچھ ٹھیک میرے انتہائی قابل صد احترام محترم المقام حضرت علامہ میرے اکابرین کی اسلاف کی نشانی حضرت شیخ التفسیر والحدیث مولانا عبدالقادر صاحب اور میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے غیور ساتھی ہوں. آج میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی. اللہ نے شرف حاصل کیا کہ حیدرآباد کے ساتھیوں سے ملاقات کا اللہ نے شرف حاصل فرمایا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت کی علم اور عمل اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں اور ان کا سایہ ہم پر بہت عرصہ تک قائم و دائم رہے اور میری جماعت کے نوجوان کو اللہ نظر بد سے بچائے. مزید بہت بڑی محنت اور کوشش کرنے کی جماعتی کام کو مزید بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، اصل خطاب تو ہوگا میرے استاذی حضرت علامہ شیخ التفسیر والحدیث
مقرر شعلہ بیان مولانا بدیانوی عطا اللہ بدیانوی صاحب زاد اللہ علمہ و عملہ، اصل خطاب تو ان کا ہوگا، لیکن میں اب آپ حضرات کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ اس گھڑی کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ حاضرین محترم، رب العالمین نے انسانی ہدایت کے لیے ہمیشہ دو چیزوں کا انتخاب فرمایا، ہمیشہ، ایک نبی اور دوسرا نبی کے ساتھ کتاب، ایک رسول اور دوسرا اس رسول کے ساتھ اصول۔ انسانی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب ابتدا سے لے کر آخر تک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس تک اسی طرح سلسلہ ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن پہلے رسول آیا کرتے تھے، پہلے نبی آیا کرتے تھے، اور جب ہمارے پیغمبر کی بات آئی تو یہ صرف رسول نہیں بلکہ سید الرسل ہیں، صرف نبی نہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے وہ اعزاز دیا، اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ جتنے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ آخری امت بہت بڑی عظمت والی امت ہے، بہت بڑی مقام والی امت ہے کہ اللہ نے انہیں جو رسول دیا سارے رسولوں کا سردار دیا، اور جو اصول ہدایت کے لیے دیا تو ساری کتابوں کی سردار تھی۔ جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے ساتھ کچھ بولے بھی سے، کیونکہ ہم مدرس آدمی ہیں، طالب علم ہیں، تو مدرس آدمی جب طالب علم نہیں بولتے تو وہ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے میرے ساتھ بولتے رہیں، انشاءاللہ حضرت استاذی کے آنے تک گفتگو ہوگی۔ اللہ نے جو کتاب دی وہ سارے کتابوں کی سردار، اور جو رسول عطا فرمایا وہ سارے رسولوں کا سردار ہے، اور جو پہلے پیغمبروں کے اندر اللہ نے صفات رکھی ہیں وہ ساری صفات کا مجموعہ بنایا تو محمد الرسول اللہ کو بنایا، ساری صفات کا مجموعہ جو فردن فردن اللہ نے پہلے کسی پیغمبر کو عطا کیے وہی جمع کر کے محمد الرسول اللہ میں جمع کر دیے، سب کے سب صفات۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے پیکر تھے، اللہ نے اخلاق بہت بڑا نوازا، حسن کیسا تھا، احسن بنایا، اخلاق انک لعلی خلق عظیم کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر سوال ہوتا ہے اخلاق اتنا زیادہ، حسن اتنا زیادہ، پیار محبت اتنی زیادہ، تو پھر مکے والے مخالف کیوں ہوئے، اپنے بیگانے کیوں بن گئے؟ جو پھول بچھایا کرتے تھے وہ پتھر کیوں برساتے تھے؟ وہ کیا وجہ تھی؟ کون سا مسئلہ تھا جس مسئلے کے بنیاد پر اپنے بیگانے بن گئے؟ پھول برسانے والے پتھر برسانے والے بن گئے۔ میرے دوستو وہ مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ توحید تھا۔ وہ کون سا مسئلہ تھا؟ بلند آواز سے آپ بولیں، مسئلہ توحید۔ اور ہمارے اکابرین میں سے
ادھر نام لکھا ہوا ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد ہیں، ہمارے استاذ مولانا بدیالوی صاحب ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ پڑھ کر آئے تھے ہندوستان سے تو لوگوں نے، بستی والوں نے کپڑے بچھائے، اور جب انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا تو بستی والوں نے نکال دیا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے، مسئلہ تو بہت بڑا میٹھا ہے، بہت بڑا میٹھا مسئلہ ہے، لیکن جس کے اندر بیماری ہوتی ہے اس کو کڑوا ہی لگتا ہے۔ ہمارا ایک مقولہ ہے کہ صفرا کی بیماری والے بندے کو چینی کڑوی لگتی ہے، صفرا کی بیماری والے کو چینی کیا لگتی ہے؟ کڑوی لگتی ہے، حالانکہ چینی تو بہت بڑی میٹھا ہے نا، وہ کیوں؟ تو یہی ہے، شرک کی بیماری والوں کو توحید کا کلمہ کڑوا لگتا ہے، جس کے اندر شرک ہوتا ہے، اور پیغمبر آتا بھی اس لیے ہے شرک کو ختم کرنے کے لیے۔ مسئلہ توحید ایسا اللہ کو محبوب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ نے تمام انبیاء کو یہی مسئلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا، میرے محبوب یہی مسئلہ بیان کریں، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا، پڑھ لیں آپ بھی، لا الہ الا انا، یہی مسئلہ بیان کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء نے یہی مسئلہ بیان کیا، میرے محبوب آپ بھی یہی مسئلہ بیان کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، فرمایا میرے محبوب ذکر کر دیجئے۔ جب پہلے وہ وقت تھا کہ غار کے اندر اکیلے عبادت کیا کرتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب اکیلے آپ عبادت نہ کریں، آپ جو ہے عبادت کی دعوت دینا شروع کریں۔ سنیے قرآن پاک، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یا ایھا النبی، اے نبوت کے تاج پہننے والے میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ، رونق بس میں دودائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جب میرے محبوب کا نام آئے، میرے پیغمبر کا نام آئے، اس وقت پوری امت پر پڑھنا ضروری ہے صلی اللہ۔ جو نہیں پڑھتا اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب آپ کا میں نے انتخاب کیا ہے، اے میرے محبوب سارے مکے والوں سے میں نے آپ کو چنا ہے، صرف آپ کو سارے نبیوں سے چنا ہے، اے میرے محبوب انا ارسلناک شاہدا۔ اللہ کے پاک رسول پہلے اکیلے عبادت کیا کرتے تھے،
غاروں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جو کتاب میں نے آپ پر نازل کی ہے یہ کتاب بھی ہے ھدی للناس، آپ بھی نبی ہیں، آپ بھی نبی ہیں، آپ بھی پورے امت کے لیے پورے انسانیت کے لیے نبی ہے، آپ ہیں کافۃ للناس، قرآن ہے ھدی للناس، اکیلے پیغمبر آپ پیغمبر قیامت تک آپ کی نبوت ہوگی۔ میرے محبوب آپ کو جو میں نے کتاب عطا کی ہے یہ بھی ھدی للناس، عربیوں کے لیے بھی عربیوں کے لیے بھی ہدایت، اجمیوں کے لیے بھی ہدایت، ہاں چھوٹیوں کے لیے بھی ہدایت، بڑوں کے لیے بھی ہدایت، مردوں کے لیے بھی ہدایت، عورتوں کے لیے بھی ہدایت، پاکستان والوں کے لیے بھی ہدایت، عرب والوں کے لیے بھی ہدایت، پوری کائنات کے لیے آسمان کے نیچے سب کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے میرے محبوب آپ اٹھئے، قوم کھڑے ہو کر میرے محبوب اعلان کیے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ میں اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیجئے میرے محبوب، جب بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کی گواہی دے رہا ہے، کوئی کسی کی گواہی دے رہا ہے۔ میرے محبوب میں اللہ کی توحید کی گواہی کوئی نہیں دے رہا، اس لیے میں نے آپ کا انتخاب کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، جن کو اللہ نے زبان دی ہے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کو بلند کریے، جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے آپ ہیں، میری توحید کی گواہی دیں، اعلان کریں میرے محبوب لا الہ۔ کہاں سے لے آئے غلام اللہ خان، کہاں سے لے آئے مولانا طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے توحید والے مسئلے کو بیان کیا، مارے کھائے پتھر کھائے، ہاں گلے پر چھرا بھی چل گیا، خنجر بھی چل گیا، لیکن اللہ کے توحید کو چھوڑا نہیں۔ بیان کر دیجئے میرے محبوب لا الہ لا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، عزت ذلت کا مالک کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے اللہ۔ بیان کر دیجئے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، جس وقت بیان ہوگا، جس وقت اعلان ہوگا، جس وقت قرآن سنائے گا میرا پیغمبر اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، قرآن بیان کرے گا میرا پیغمبر فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِیدِ، یا ایھا الرسول بلغ۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یا ایھا الرسول بلغ
تبلیغ کر میرے پیغمبر، بلغ نصیحت کر میرے پیغمبر، بلغ واعظ کر میرے پیغمبر، بلغ قرآن سنا میرا پیغمبر، ذکر بالقرآن، آپ کا بیان ہو تو قرآن کے ساتھ، آپ کا اعلان ہو تو قرآن کے ساتھ، آپ کی تلاوت ہو تو قرآن کے ساتھ، آپ کی امامت ہو تو قرآن کے ساتھ، آپ کی شجاعت ہو تو قرآن کے ساتھ، آپ کی سفر ہو تو قرآن کے ساتھ، حضر ہو تو قرآن کے ساتھ، اتنا تعلق رکھے قرآن کے ساتھ میرے پیغمبر، وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، سامنے رکھے قرآن کو، آپ قرآن کے پیچھے چلے میرے محبوب، سارے جہان کو حکم ہے آپ کے پیچھے چلے، آپ کو حکم ہے آپ قرآن کے پیچھے چلے، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر دیجئے میرے محبوب، قرآن بیان کر دیجئے میرے محبوب، اللہ قرآن سناتا ہوں لوگوں کو، اللہ قرآن بیان کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، لوگ پتھر مارتے ہیں مجھے، اللہ قرآن سناتا ہوں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب فکر نہ کریں، آپ دل کو قرآن سنائے لوگوں کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب دن کو لوگوں کو قرآن سنائے، اور جب رات کی باری آئے تو رات مجھے قرآن سنایا کریں، دن کو سنائیں گے لوگوں کو وہ پتھر ماریں گے، لوگوں کو سنائیں گے کذاب کہیں گے، لوگوں کو سنائیں گے قسم و قسم کے باتیں کریں گے، جس وقت رات کے وقت میں مجھے قرآن سنائیں گے، میں دن والی ساری بیماریوں کو دور کر دوں گا، سارے زخم کو دور کر دوں گا میرے پیغمبر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کا محافظ بھی میں اور اپنے آپ کے جسم اور جان کا محافظ بھی میں، قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی میں، کیونکہ قرآن کو نازل کرنے والا میں ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل کرنے والے بھی ہم اور حفاظت کرنے والے بھی ہم، میرے محبوب جب آپ قرآن بیان کریں گے تو واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کا محافظ، آپ کو بچاؤں گا بھی لوگوں سے ہم، آپ کی حفاظت کریں گے بھی ہم، آپ کی حفاظت کا ذمہ بھی میں اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ فرماتے ہیں جب قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول نے قرآن سنایا، قسم و قسم کے باتیں شروع ہو گئے، پہلے اللہ کے رسول اپنا پہرے دار رکھا کرتے تھے، لیکن جس وقت یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ بچاؤں گا لوگوں سے، اللہ کے پاک رسول اپنا پہرے دار رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر واقعات آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، دیکھا ایک مقام پر سایہ بہت ہے، تھکاوٹ لگی ہوئی ہے سفر کی، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پاک رسول اجازت ہو تو یہاں قیام کریں، کچھ سکون کر لے، دین کر لے، تھکاوٹ دور ہو جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا کر لے،
اللہ کے پاک رسول نے اپنی تلوار کو ایک درخت کی ٹہنی پر لٹکا دیا، اللہ کے رسول آرام کیا، نیند آ گئے، مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، جو نیند کرنے والا ہوتا ہے وہ معبود، بولے نا آواز سے، جو نیند کرنے والا ہوتا ہے وہ معبود، جو معبود ہوتا ہے وہ نیندیں نہیں کرتا۔ اللہ 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 وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ، جس پر موت آئے وہ معبود، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ شافی الامراض، وہ حل المشکلات نہیں ہو سکتا، جو موت کا مال ہو وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا، جو معبود ہوتا ہے وہ موت کا محل نہیں۔ اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اونگنے سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک، موت سے بھی پاک۔ میرے محبوب آرام کیا، نیند فرما رہے ہیں، اور دشمن دیکھ رہا ہے، یہودی دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاک رسول کو نیند آئے، یہودی کا بھی عقیدہ ہے، نیند والے کو بھی پتہ، نیند والے کو بھی علم، نیند والا بھی نہیں سنتا، نیند والا بھی نہیں دیکھتا، نیند والا بھی بولتا نہیں۔ جس پر نیند ہوتی ہے وہ سننا نہیں، دیکھنا نہیں، اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اور جس پر موت آ جائے وہ بطریقہ اولا نہیں سنتا۔ موت والا سنتا ہے، نیند والا نہیں سنتا، تو موت والا کس طرح سنتا ہے؟ نیند والا نہیں دیکھتا تو موت والا کس طرح دیکھتا ہے؟ آتا ہوں ادھر بھی سنیں یہ بات۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرما رہے ہیں، یہودی آیا، تلوار کو اتارا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری ہوئی، دیکھا یہودی کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہودی کہتا ہے من یعصمک منی من یمنعک منی، تلوار سیدھی کیوں ہے؟ یہودی کہتا ہے بتائیے من یعصمک منی من یمنعک منی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، یہودی کہتا ہے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آج کون میری تلوار کو روکے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ، کون؟ بلند آواز سے کون؟ یہودی کے وجود میں لرزہ ہو گیا، لرزنے سے تلوار گر گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا، پھر آپ نے سیدھی کی تلوار، آپ نے فرمایا بتا من یمنعک منی من یعصمک منی، آپ کو کون بچائے گا؟ یہودی خاموش ہو کر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، میں نے سنا ہے آپ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، آپ جو ہے یعنی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ میں آپ کو چھوڑ دیا، اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمائے قرآن بیان کر دیجئے میرے پیغمبر، مسئلہ بیان کیا، متوجہ ہو میری طرف،
حضور نے مسئلہ بیان کیا، پورا قرآن میرے محبوب کا خطاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں گستاخیاں ہیں، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر کچھ گستاخانہ الفاظ ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہماری اشاعت التوحید و سنہ والے کہتے ہیں قرآن سارا کا سارا میرے نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن وہ قرآن نہیں جو میرے نبی کی گستاخی کرے، قرآن وہ ہے جو میرے نبی کا شان بیان کرتا ہے۔ اس لیے قرآن علم ہے، میرا نبی عمل ہے۔ قرآن بیان کر دیجئے میرے محبوب۔ مسئلہ بیان ہوا، حرمت علیکم المیتہ، میری طرف متوجہ، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر ما اہل لغیر اللہ بہ۔ جس کو مولوی بیان نہیں کرتے ان کو اشاعت التوحید والے بیان کرتے۔ حرمت علیکم المیتہ، لوگوں تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، جس پر تکبیر نہیں پہنچی، بغیر تکبیر کے مر گیا وہ ہو گیا مردار۔ مسلمان پر مردار حرام، مردار بولیے، مردار۔ حرمت علیکم المیتہ والدم، دم مسفوبی حرام، ولحم الخنزیر، اور تم پر سور کا گوشت بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی۔ کتنے ہو گئے؟ بلند آواز سے کتنے ہو گئے؟ ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ تین چیزوں حرام کیے ہیں اس لیے کہ انسان کے خون کے بھی خلاف ہے، انسان کے جسم کے بھی خلاف ہے، اس لیے اللہ نے ان تین چیزوں کو حرام کیا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ نے حرام کیا نا، ما اہل لغیر اللہ ہے، غیر خدا کی منت، پیر نبی ولی غوث قطب کی منت، نظر و نیاز، اس کو اللہ نے مسلمانوں پر حرام کر دیا ہے۔ دم مسفوح بھی حرام، سور کا گوشت بھی حرام، اور مردار بھی حرام۔ پہلے تین حرام کیے انسان کی حفاظت کے لیے، اور چوتھی چیز کو حرام کیا اللہ اپنی غیرت کے لیے۔ عبادت کس کا حق بنتا ہے؟ بلند آواز سجدہ، پکار، نظر و نیاز۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین بنانے والا کون ہے؟ زبان دینے والا کون ہے؟ آنکھ دینے والا کون ہے؟ آزاد دینے والا کون ہے؟ انسان بنانے والا کون ہے؟ اور یہ حسین صورت دینے والا کون ہے؟ وہ انسان بہت بڑا اللہ کا دشمن ہے کہ زبان دے رب اور پکارے غیر کو، زمین دے رب اور سجدہ کرے غیر کا۔ میرے استاد مانا کیا کرتے تھے، ان المساجد للہ، توجہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اس کے معنی، پہلا معنی ان المساجد للہ، جتنے سجدے ہیں تعظیمی سجدہ ہو، عبادت والا سجدہ، شریعت محمدیہ کے اندر یہ سارے سجدے اللہ کے لیے ہیں، سارے سجدے اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرا معنی ان المساجد للہ، جتنے اعضاء سجدے والے ہیں
انسان سجدہ کرتا ہے جبین کے ساتھ، سجدہ کرتا ہے ناک کے ساتھ، سجدہ کرتا ہے ہاتھ رکھتا ہے، دو گھٹنے دو پاؤں رکھتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ ان المساجد للہ، یہ اعضاء بنانے والا میں، دینے والا میں، ان اعضاء سے سجدہ کرنا ہے تو میرا کرے، اگر غیر کا سجدہ کرنا ہے تو اس سے لے لیں، اس سے جبین لیں، اس سے ہاتھ لیں، اس سے پاؤں لیں، لیکن اللہ کے بغیر کوئی بنانے والا ہے کوئی؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ماں کے پیٹ کے اندر کون ہے بنانے والا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تصویر بنانے والا کون؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرنے والا۔ جب بنانے والا میں تو سجدہ بھی بلند آواز سے، سجدہ بھی۔ تیسرا معنی ان المساجد للہ، جس جگہ پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین میری، زمین کا مالک بولیے یار، زمین کا مالک کون ہے؟ زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، سورج ستارے چاند کو بنانے والا، سارے کائنات کو بنانے والا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان المساجد للہ، جو زمین ہے اس کو بچھایا میں نے، اس کو بنایا میں نے، اگر سجدہ کرنا ہے اس زمین پر میرا کرے، اگر غیر کا سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے زمین لے لے، اس سے زمین لو، اس کی زمین دی ہوئی اس پر سجدہ کرو۔ اس لیے میرے دوستوں مسئلہ یاد کرو، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ کچھ لوگ ہیں تین چیزوں کو مانتے ہیں لیکن ایک چیز کو نہیں مانتے۔ پہلی چیز کو مانتے ہیں کہ مردار حرام، دوسرے کو بھی مانتے ہیں کہ دم مسفوح بھی حرام ہے، تیسری چیز کو بھی مانتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن ما اہل لغیر اللہ بہ، گیاری والا دودھ، اکابرین بزرگوں کی قبروں پر منتے نظر و نیاز، وہاں کے چڑھاوے، وہاں کا گوشت، اس کو حلال سمجھتے ہیں، تیسری چیز چوتھی چیز کو نہیں مانتے۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر چار چیزیں اور بھی بیان کی ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کائنات والو بتاؤ، ما یستوی الاحیاء ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ چار چیزیں بیان ہوئی۔ پہلی چیز ما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ کریم فرماتے بتاؤ بینا اور نہ بینا برابر، بلند آواز سے، آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر۔ آنکھوں والا دیکھتا ہے، نبینا دیکھتا نہیں۔ آنکھوں والا سورج دیکھتا ہے، آنکھوں والا مساجد دیکھتا ہے،
آنکھوں والا ماں کی زیارت کرتا ہے، آنکھوں والا باپ کی زیارت کرتا ہے، آنکھوں والا بیت اللہ کو دیکھتا ہے، آنکھوں والا قرآن کی زیارت کرتا ہے، آنکھوں والا اور بینا نہ بینا برابر۔ توجہ میری طرف، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور اجالا برابر، اندھیرا اور اجالا برابر۔ اندھیرا کیا ہے؟ اجالا کیا ہے؟ اجالا ہے رات آئے گی تو اندھیرا آ جائے گا، یہ برابر دن اور رات برابر۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر۔ جب یہ مانتے ہو نبی نابینا برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، چوتھی چیز بھی مان دو، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ بھی برابر، زندہ اور مردہ برابر۔ ایک علمی نکتہ ہے، ہمارے اساتذہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جب چار چیزیں ذکر فرمائی نا، پہلے فرمایا ما یستوی الاعمی والبصیر، پہلے معدوم چیز کا ذکر کیا، اعمی نبی بینا نہ ہونا، بینائی نہ ہو یہ معدوم ہے۔ دوسرا فرمایا اندھیرا، جہاں روشنی نہیں وہاں اندھیرا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں، پہلے معدوم چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن جب چوتھی چیز ذکر فرمائی تو اللہ نے ترتیب کو بدل دیا، پہلے کیا کیا؟ ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، وہ میاں زندہ اور مردہ برابر۔ زندہ سنتا ہے، زندہ سنتا ہے، زندہ سنتا ہے، مردہ بلند آواز سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں تو نہیں سنتا، کانوں سے معذور یہاں تو نہیں سنتا، لیکن جب مر جاتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے تو زیادہ سنتا ہے۔ اگر باہر ہو تو نہیں سنتا، میت باہر ہو، چار پائی پر پڑا ہوا ہو، نہیں سنتا، نہیں دیکھتا، لیکن جس وقت قبر میں داخل کر دیں تو زیادہ سنتا ہے۔ ہم سرائکی میں کہتے ہیں کہ زندہ تھا تو کاک کا نہیں، مر گیا تو لاکھ کا بن گیا۔ زندہ تھا تو کچھ نہیں سنتا، کانوں سے معذور تھا، زندہ تھا تو آنکھوں سے معذور تھا، لیکن جب مر گیا اتنی لمبی آنکھیں ہو گئی، اتنی مٹی کے یعنی زمین کے مٹی کے اندر بھی سن رہا ہے اور دیکھا۔ اللہ سمجھا رہے ہیں اللہ کے بندے کچھ عقیدہ بھی بناؤ۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ تسلیم بھی اسی مسئلے کو حل کیا۔ جب آپ نے والد کو خطاب کیا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو عجیب سیرت ہے، ابھی گزرا ہے نا قربانی، اور یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ بلند آواز، قربانی کس کی سنت ہے؟ اور میری جماعت کہتی ہے کہ جس طرح قربانی کے اندر اس جانور کا ہر عیب سے پاک ہونا بہتر ہے، ضروری ہے، اسی طرح قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی پاکیزہ ہو۔ قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی کیا ہو؟ شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، بدعات و رسومات سے پاک ہو۔ سنیے ابراہیم علیہ السلام، عجیب زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم پر بہت بڑے امتحان آئے۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بڑے بڑے امتحانوں میں نے ڈالا ابراہیم علیہ السلام، بڑے امتحان آئے، فَاتَمَّهُنَّ، ہم نے پورے جتنے بھی امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام، ہر امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام 100 نمبر لے گئے۔ بچپن کا دور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام
والدہ سے پوچھتے ہیں میری امی مجھے بتائیے میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا ابراہیم میں تیرا رب ہوں۔ امی رب ہوتا ہے جو کھانے سے بھی پاک ہے، رب ہوتا ہے جو پینے سے بھی پاک ہے، رب ہوتا ہے جو سونے سے بھی پاک ہے، رب ہوتا ہے جو لوازمات انسانیت سے پاک ہے۔ امی یہ بتاؤ تم میرے رب بنتے ہو، آپ کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا ابراہیم میرا رب تیرا والد ہے۔ امی یہ بتاؤ میرے والد کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا ابراہیم تیرے والد کا رب نمرود ہے۔ امی یہ بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا عجیب لین لگا دی آپ نے، کیوں نہ لگاتے؟ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، جس کے اندر ہدایت رب اندر ڈال دے دل کے اندر اور سینے کے اندر رب کی طرف سے ہدایت ہو، وہ کیوں نہ سوال کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیے، والدہ نے کہا ابراہیم خاموش ہو جاؤ، ایسے سوال نہیں کیا کرتے تھے، سمجھدار بچے ہو، خاموش ہو جاؤ، ورنہ نمرود کو پتہ چلے گا تو پھر وہ سزا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی حق چھپتا نہیں، توجہ، حق کبھی کسی کے دبانے سے دبتا نہیں، کسی کے چھپانے سے چھپتا نہیں۔ شام کے وقت والد آئے، والدہ نے کہا آج تیرے بیٹے نے بہت بڑے لمبے سوال کر دیے، ایسے سوال کیے۔ والد نے کہا ابراہیم کام کرتے نہیں، نکمے بیٹھتے ہو، اور نکمہ آدمی ایسے کچھ اور کو اس کو ذمہ داری ہوتی نہیں، سوال شروع کرتا ہے کل کو آپ کا بندوبست کروں گا۔ کیا کہا؟ ابراہیم میں نے بت بنائے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پرست بھی تھا، بت گر بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ توجہ ہے میری طرف، بت پرست بھی تھا، بت گر بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو کہنے لگا کل کو میرے ساتھ اس تجارت میں آپ بھی چلے، کل کو بت کے بیچنے کے لیے آپ کو لاؤں گا، کچھ بت میں اٹھاؤں گا کچھ بت آپ اٹھائیں، اور یہ تجارت بہت بڑی نفع والی تجارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا یہ تجارت نفع والی نہیں نقصان والی ہے۔ پھر طرف توجہ، یہ تجارت نفع والی نہیں نقصان والی ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اور تم ان کے سامنے عبادت کرتے ہو۔ تو پھر والد آگے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ بت اٹھا کر آپ بھی آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے بتوں کو اٹھاتے کیا ہیں، ان کے یعنی سر کے اندر رسی ڈالتے پھر ان کو گھسیٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں جن کے بت چلتے نہیں وہ اسی طرح گھسیٹتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن والد کو بھی کہا، قوم کو بھی کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اے میرے والد، اے میرے قوم والوں، برادری والوں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیاں ان کو بناتے بھی ہو، ان کو اٹھاتے بھی ہو، بازاروں میں ان کو لاتے بھی ہو، ان کے بارے میں لوگوں کو کہتے بھی ہو، لوگوں کو بیچتے بھی ہو، ان کے ساتھ
لین دین کی باتیں بھی کرتے ہو، ماحاظے تمائل کی حقیقت بتاؤ، جو چل نہیں سکتے وہ معبود کس طرح ہوتے آئے، جو سن نہیں سکتے وہ معبود کس طرح ہوتے آئے، جو دیکھ نہیں سکتے وہ معبود کس طرح ہوتے آئے۔ مشرک جو ہوتے ہیں نا، مشرک وہ عقل سے فارغ ہوتا ہے، عقل ہو تو شرک نہیں آتا، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں عقل ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بھی بت بناتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، سفر کے بت، حضر کے بھی بت۔ ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا اور میرے ساتھ چھوٹا سا بت تھا۔ جب جنگل میں گیا تو مجھے پیاس نے بہت بڑے پیاس لگ گئی، پیاس نے مجھے پریشان کر دیا، تو میں نے بت کو کہا کہ میرے لیے پانی کا انتظام تو کرو۔ وہ بت کیا کرتا، وہ کیا سنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس طرح آپ کہیں دیکھنا ہو تو مزاروں پر دیکھ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم مزاروں پر وہی کچھ ہوتا ہے جو موحد بیت اللہ میں کرتا ہے، مزاروں پر وہی کچھ ہوتا ہے، بلکہ بیت اللہ میں وہ کام نہیں ہوتا جو مزاروں پر ہوتا ہے۔ مٹی کو اللہ نے حرام کر دیا، یہ بدقسمت اور بدبخت جو ہے یہ مٹی بھی کھاتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاک شفا۔ ارے ظالم، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ اس کے اندر شفا کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بت سے کہا کہ پانی کا انتظام تو کرے، تو بت کو کہہ کر چلا گیا۔ واپس آیا، پیاس بہت لگی، تو میں نے دیکھا کہ خود نہائے ہوئے ہیں، پانی اوپر ڈالا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے دیتے نہیں، آپ غسل کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیا کریں؟ اچھا کیا ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھتا ہوں جس وقت یہ غسل کرنا شروع کرے گا تو جلدی سے آؤں گا، اس سے پانی چھین کر میں پینا شروع کر دوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر چھپ کر دیکھ رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس بت پر جنگل کا جانور پیشاب کر رہا تھا، جنگل کا جانور پیشاب کر رہا تھا۔ تو سمجھ آ گئی جو اپنے جان کے نہیں وہ ہمارے کس طرح ہیں، جو اپنے جان کے نہیں وہ ہمارے کس طرح ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی میرے قوم والو، ان کے سامنے میں دیکھتا ہوں ہمیشہ